حضرت سے میں ادباً درخواست کروں گا کہ حضرت ڈائس پر تشریف لا کر اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو محسوس فرمائیں۔ حفاظ کرام کو اب انعامات سے نوازا جا رہا ہے۔ ابھی جو مسابقہ ہوا ہے حفظ میں اول نمبر لانے والے محمد مکرم وہ تشریف لے آئے گا اور حضرت کے ہاتھوں سے انعام ملے گا۔ دوم نمبر محمد حذیفہ نظام الدین مدھراپور، محمد قربان حفظ والے کہہ رہے ہیں محمد مکرم، دو میں محمد قربان دو محمد قربان، سو محمد حذیفہ جی۔ اور ناظرہ میں اول پوزیشن لانے والے محمد قاسم باج پٹی، محمد قاسم، دو نمبر محمد حسین محمد مبارک پٹراری، سو نمبر محمد منت اللہ مدھراپور، محمد منت اللہ جی۔ کیا ہے اندر لے جا کے رکھ دیجیے، اندر میں رکھو اپنا نام جو ہے آ جائیے۔ نام پڑھ پڑھ کے دیکھ دینا، نام لکھا ہوا ہے۔ محمد عبداللہ بخاری کو، محمد اسامہ، حافظ محمد ارشد، حافظ محمد منتصر، حافظ محمد مکرم، نیچے کر لیجیے، نیچے رکھیے بھائی، اپنا اپنا موبائل بند کر لیں، کیمرہ بند کر لیں اپنا اپنا۔ تو کوئی آدمی نہ بنائے۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: حملة القرآن هم أهل الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ القرآن فاستظهره وأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آج کی یہ مجلس ہم سب کے لیے، خاص کر ان سرپرستان کے لیے جن کے بچوں نے اساتذہ سے تیاری کر کے آپ کے سامنے کچھ پیش کیا ہے، اور خاص کر وہ حضرات جن کے بچے حفظ قرآن کی تکمیل سے بامراد اور کامیاب ہوئے ہیں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کتاب ہے۔ جس طریقے سے اللہ کی ذات قدیم ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اسی طریقے سے قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ دنیا سے قرآن پاک کا اٹھ جانا علیحدہ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں، تمام کی صفات ازلی ہیں، ابدی ہیں۔ اس وقت دنیا کے اندر کوئی نعمت قرآن سے عظیم اور برتر موجود نہیں ہے۔ اس قرآن کریم کے ساتھ جتنا لگاؤ ہوگا، اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں عظمت بڑائی آئے گی، اللہ تعالیٰ کے ہاں مکرم اور معزز ہوگا۔ یہ حفاظ کرام جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے اور آپ کے بچے ہیں۔ بہت سے بچے دنیا میں ٹہل رہے، پھر رہے، گھوم رہے ہیں، لیکن آسمانی کتاب قرآن کریم کا حافظہ ان کے حافظے میں محفوظ نہیں ہے۔ یہ مدارس کی شان ہے، یہ مدارس کا فیض ہے، جس کی وجہ سے آج وہ کتاب عظیم جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس کو ہمارے بچوں نے سینے میں محفوظ کیا۔ اس کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، یہ حاملین قرآن جو ہیں یہ اللہ کے لوگ ہیں، یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ کے لوگ ہیں۔ اور دوسری روایت میں ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن فاستظہرہ، جس نے قرآن کریم کو پڑھا اور اسے محفوظ کیا، وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، اس کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، یعنی قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی کو بنایا۔ اس کے واسطے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بشارت سنائی، اسی دنیا کے اندر بشارت سنائی ہے، مگر یاد کرنے کے بعد ایک شرط لگائی ہے، قرآن کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، یعنی قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی بنایا، قرآن کے مقتضا پہ عمل کیا، اور قرآن کے مقتضا پر عمل کرنا، حدیث کے تقاضوں پر عمل کرنا اس میں داخل ہے۔
اس واسطے کہ قرآن کریم اجمال ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اس کا مفسر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں خود ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کی طرف قرآن پاک کو اتارا، ذکر کو اتارا تاکہ آپ اس کے مضامین کو خوب واضح طور پر کھول کھول کے صاف صاف بیان کریں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جو مضامین ارشاد فرمائے ہیں وہ قرآن پاک کی تفسیر ہے، اس کے اجمال کی تفسیر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے ارشاد فرمایا کان خلقہ القرآن۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے تو ساتھ میں بڑے مسائل آ جاتے ہیں۔ ایک مسئلہ میں آپ کے سامنے یہیں ضمنی طور پر ذکر کر دینا چاہتا ہوں، اور اس وقت میں جو ہمارے اوپر حالات ہیں ان حالات میں اسلام دشمن عناصر جو ہم پہ اعتراضات کرتے ہیں ان اعتراضات کو سن کر کے ہمارا انداز بدل جاتا ہے، ہم قسم کرسی کے عالم میں پہنچ جاتے ہیں، بلکہ اہل علم پر اہل تقویٰ پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے حقیقت کو جانا نہیں، پہچانا نہیں۔ مثلا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ان کی نوعمری کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے کے ازدواج میں داخل ہونے کی بنا پر جو اتہام آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 سال کی عمر 50 سال کی عمر سے زیادہ ہیں اور عائشہ صدیقہ 6 سال اور رخصتی کے وقت میں 9 سال کی ہیں، یہ اتنی نوعمر لڑکی سے انہوں نے نکاح کیا تھا۔ مطلب اعتراض کرنے والے کی نیت اچھی نہیں ہے، گویا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کیا عیاشی کے واسطے آئے تھے، تعیش کے واسطے آئے تھے، عورتوں پہ فدا اور شہدا تھے؟ آپ سوچئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا زمانہ، آپ سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ حسین، آپ سے زیادہ طاقتور اور آپ سے زیادہ جو ہے ہر چیز کا، ہر خوبی کا جامع دنیا نے نہ کبھی پیدا کیا نہ کبھی پیدا ایسا شخص ہونے والا۔ اس جوانی کی عمر میں کوئی بائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا ہے کسی اجنبی عورت کی طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان تمام توانائیوں کے ساتھ، قوتوں کے ساتھ، حسن و جمال کے ساتھ جو ہے کسی اجنبیہ کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھا ہو اور بدنگاہی کیا ہو، کوئی بائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا۔ 25 سال کے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ہیں، 25 سال کی عمر تک نکاح نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصوم پیدا فرمایا تھا، عصمت انبیاء کی شان ہے، عصمت انبیاء کا لازمہ ہے۔ 25 سال عمر میں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو 2 شوہروں کے نکاح میں رہ کر کے آئی ہیں، دونوں سے 2 اولاد، ایک بیٹا ایک بیٹی ہے، ان سے نکاح کر رہے ہیں۔ کیا تعیش اسی کو کہتے ہیں؟ عیاشی اسی کو کہتے ہیں؟ بے رحمی اسی کو کہتے ہیں؟ لیکن دشمن سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ہمیں اسلام سے
वो हमारे अंदर इस्लाम का बोझ पैदा करना चाहता है, इस्लाम की बुराइयां पैदा करना चाहता है। इस दुश्मन बेबाकी की जुबान इस्तेमाल करता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ ऐसे लोगों से कि कहते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़बान उठाने में और कलम चलाने में कोई दरेक नहीं करते, कोई फिक्र नहीं करते कि हमारे लिए ये उठाना दुरुस्त भी है कि नहीं, ये कलम जो चल रहा है सही चल रहा है या गलत चल रहा है, ये मता कर रहा है या बुराई कर रहा है, ये किसी इंसान को पहचानने का काम कर रहा है या न पहचानने का काम कर रहा है। इस इंसान को कुफ्फार मक्का जो तमाम बुराइयों में मुब्तला थे, उन तमाम बुराइयों में मुब्तला होने के बावजूद जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्जाम नहीं लगाया। उनके दयानत पर, उनके तक़वा पर और उनके तदय्युन पर, किसी चीज पर जो है कुफ्फार मक्का ने कोई हाथ जो है नहीं दिया और कोई बात इस तरह के इस अंदाज की नहीं गई, मौका ही नहीं था, वो काला हो जाता उस जमाने में। आज ये बात कही जा रही है, जिनके सामने आज मौजूद थे उन्होंने कहा नहीं, और आप आज बात कह रहे हैं, हमें बातें कह रहे हैं। मैं कहता हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे, बूढ़े थे कि नौजवान थे, हैत आयशा की निगाह से पूछे, हैत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़ुबान से सुने। हैत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, सबका सूरज तो सुबह को निकलता है और मेरा सूरज इशा के बाद निकलता है। ये दूरी की बात है, पसंद नहीं थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैत आयशा सिद्दीक़ा को। हैत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ज़ुबान की बड़ी माहिर थी, अरब का मिजाज था, उनका रवाज था और उनकी फितरत थी गोया इस अंदाज की कि औरतों की मदा सराई में और मर्दों की बुराई में क्या नाम की कोई कसर नहीं छोड़ती। औरतें जो है कोई मर्द कोई आशिकाना शेर लिखता था, औरतें टके का जवाब दिया करता था। अगर है आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हुज़ूर पाक पसंद नहीं थे, अपने कलाम में उस तरह की बातें कहती, वहाँ का तो मिजाज था, लेकिन है आयशा सिद्दीक़ा का दिल कुछ और था। है आयशा सिद्दीक़ा की निगाह कुछ और थी। आयशा सिद्दीक़ा की निगाह ने कितना हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल को पहचाना था, आपकी ताकत को पहचाना था और आपके तमाम औसाफ और कमाल पहचाना था, किसी ने नहीं पहचाना इस अंदाज से। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत बड़ी शायरा है, उनका अशआर जो है जिक्र किए जाते हैं। आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, लौ रहा अहल मिस्र लौ नक़द्दिही, ये मिस्र के लोग जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के खरीदार बने थे, अगर हमारे सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख़ अनवर को देखती और उनके चेहरे मुबारक को देखती, उनके रुखसार को देखती, लमा बज़ल फी सौम यूसुफ मिन नक़दी, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाव लगाने में एक दमड़ी खर्च करता, कोई भाव न लगता यूसुफ अलैहिस्सलाम का। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम हमारे बड़े हैं, खुश रहे थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम का मुजज़ा, हम यूसुफ को कोई दाव नहीं लगाते और कुछ नहीं कहते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एतराज किया जा रहा है, हम उसको दफा करना चाहते। मुसलमानों कोई एतराज हो अपने उलमा से पूछो, उलमा से कटे हुए हो, इल्म से कटे हुए हो, ज्ञान तकवा से कटे हुए हो, कुरान से कटे हैं हम, तो हम जहाँ जाएंगे वहाँ अपनी मायूसी महसूस करेंगे और रुसवाई महसूस करेंगे। पूछो उलमाए कराम से, समझो उनसे और टके का जवाब दो। आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, लवाई ज़ुलेखा लौ राय नजबीनहु, ज़ुलेखा की सहेलियां जिन्होंने यूसुफ के नाम सुन करके उनकी तरफ देखना शुरू किया और चाकू चल चुके थे फल काटने के वास्ते, ऐसा शक्लो हैरान हुई, दीदार यूसुफ में ऐसी बेखुद हो गई कि हाथ में चाकू है, चला रही है, इसकी ये उनको याद ही नहीं रहा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करने बैठे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम पे ऐसी गिरमिदा हुई। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है,
یہ زلیخا کی سہیلیاں جو آئی تھی اور زلیخا نے بلایا تھا اس یوسف کو دکھانے کے واسطے کہ میں جو یوسف پہ شہدا ہوں بلا وجہ شہدا نہیں ہوں، اس کی کوئی وجہ ہے فرماتی ہیں اگر وہ لوگ وہ عورتیں خواتین زلیخا کی سہیلیاں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے یوسف کو دیکھ کر کے اور چاقو چلا تو پتہ ہی چلا بے خودی میں، اگر ہمارے سرکار کی جبین مبارک کو دیکھتی لوائی زلیخا لو رأى جبینہ لآثرن بالقطع القلوب علی اليد، انہوں نے جہاں کاٹا تھا وہاں حسن یوسف کو دیکھ کر کے ہاتھ کاٹا تھا، حسن محمدی کو اگر دیکھ لیتی وہ اپنے دنوں پر چاقو چلا لیتے آرے چلا لیتے۔ پوچھو عائشہ صدیقہ سے، عائشہ صدیقہ کے نکاح میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مرتے؟ میں بہت مختصر بات بیان کر رہا ہوں، تفسیر میں جائیں گے بہت سارے واقعات حدیث پاک میں ایسے ملیں گے جو حضرت عائشہ صدیقہ کے نکاح میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام حدیثیں بتاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ جیسا کوئی مرد عائشہ کے نکاح میں نہیں تھا۔ ایک بات آ گئی اسے اتنا سنا دیا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کیا تھے؟ عائشہ صدیقہ نے جواب مرحمت فرمایا کان خلقہ القرآن، جو اخلاق قرآن سکھاتا ہے وہ اخلاق محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تھے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سراپا زندگی جو ہے وہ قرآن کی زندگی ہے، آپ سراپا قرآن کی تفسیر ہے، آپ سراپا قرآن پاک کا بیان ہے۔ قرآن عظیم دولت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس نے قرآن پاک کو پڑھا، اس کو یاد کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، یعنی قرآن پاک کے مطابق اپنی زندگی کو بنایا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تفسیر اپنے اقوال سے، اعمال سے، اخلاق سے جو کیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لیا، اس کے واسطے یہ بشارت ہے۔ جس نے قرآن پڑھ کر کے قرآن کو بھلا دیا، جس نے قرآن پہ یاد کر کے جو ہے فسق و فجور اختیار کر لیا، جس نے قرآن پاک کو اختیار کر کے جو ہے گندی راہ اختیار کر لیا، اس کے واسطے یہ فضیلت نہیں ہے۔ آج حافظ قرآن ہوا ہے اور زندگی بھر اس کو باقی رکھا اور زندگی بھر عمل کے واسطے اپنے کو آراستہ و پیراستہ کر لیا، سنت نبی پہ عمل کے واسطے، قرآن پہ عمل کے واسطے، ایسے حافظ قرآن کے واسطے بشارت سنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا کے اندر کیا ادخلہ اللہ الجنہ، اسی دنیا میں سنا دیا خدا اسے جنتی بنائے گا، خدا جنت میں داخل کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اسی دنیا کے اندر بشارت سنا دیا اس کے جنتی ہونے کی، آگے بشارت اور سنایا وَشَفَّعُوا فِي عَشْرَةٍ مِّنْ آلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُمْ النَّارُ۔ 10 ایسے افراد جو دنیا سے ایمان کے ساتھ تو گئے لیکن گناہوں کا انبار تھا، گناہوں کا انبار کی وجہ سے جہنم کا داخلہ ان کے واسطے روک دیا گیا۔ کیوں؟ ابھی ان گناہوں کی صفائی ہو جائے اس کے بعد جو ہے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ حافظ قرآن اپنے گھر والوں میں ایسے شخص کو جو ہے کہ سفارش رب العالمین کی بارگاہ میں کرے گا، اللہ اس کو دھلائی کر کے جنت بھیج دے گا۔ 10 آدمیوں کی سفارش حافظ قرآن کی منظور کی جائے گی جو حافظ قرآن عامل بالقرآن۔ اس کے علاوہ روایتوں میں آتا ہے حافظ کے والدین کے سر پہ تاج پہنایا جائے گا، کیسا تاج ہوگا وہیں پتہ چلے گا جب اولین آخرین جمع ہوں گے، سب کے سامنے اللہ تعالیٰ تاج رکھیں گے، حافظ قرآن کے والدین پہ کیسا تاج ہوگا وہیں پتہ چلے گا۔ کچھ نمونہ سمجھنے کے واسطے ہمارے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ
اس کی روشنی اتنی ہوگی اتنی ہوگی اتنی ہوگی جیسے کسی کے گھر میں سورج اتر رہا ہو۔ یہ ایک مثال سے سمجھایا، سورج سے زیادہ روشنی ہم سمجھ نہیں سکتے، ورنہ ان کے تاج کی روشنی کا اور سورج کی روشنی کا کوئی مقابلہ نہیں، کوئی تقابل نہیں۔ اس تاج کے سامنے سورج کی روشنی ہیچ ہو جائے گا کہ نسبت خاطرہ بعالم پاک، وہاں کا معاملہ اور ہے، یہاں کا معاملہ اور ہے۔ ان دونوں کو جو اعزاز بخشا جائے گا تو کیا اللہ تعالیٰ ایسے والدین کو سب کے سامنے اعزاز بخش کر کے جہنم میں ڈالیں گے؟ مگر بیٹے جنت پہ جانے کے واسطے ایمان شرط ہے، جنت پہ جانے کے واسطے ایمان شرط ہے، بغیر ایمان کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اعمال صالحہ کرے گا تو درجات ملیں گے، درجات جنت بلا اعمال صالحہ کے نہیں ملیں گے۔ قرآن میں ارشاد فرمایا رب العالمین نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور اعمال صالحہ اختیار کیا، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے واسطے جنت فردوس ہے، مہمانی کا سامان تیار، وہاں جائیں گے۔ تو یہ حافظ قرآن، ان کو اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں اپنے پاک حبیب کی زبان سے یہ بشارت سنا دیا۔ آج جو لوگ حفظ قرآن کو لغو سمجھتے ہیں اور اپنی زبانوں سے نکال دیا کرتے ہیں کہ طوطے کی طرح رکھنے سے کیا فائدہ، انہیں قرآن کی حیثیت معلوم نہیں، انہیں قرآن کی عظمت معلوم نہیں۔ قرآن نام ہے الفاظ معانی کے مجموعے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا ہے، اور جوہروں میں بھی اس احسان کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ آپ کا 3 کام ہے، ایک کام ہے یتلو علیہم آیاتی، تلاوت کتاب وہ کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، ان کا کام تلاوت کتاب ہے۔ تلاوت کتاب کیا ہے؟ الفاظ ہی پڑھ لو تلاوت کہا جاتا ہے۔ بے ست نبی کا ایک مقصد تلاوت قرآن ہے، خود تلاوت قرآن کریں گے، لوگوں کو تلاوت سکھائیں گے اور واسطہ در واسطہ آگے جائے گا۔ ایسی نسبت سے آج تک ہمارے پاس وہی الفاظ اسی انداز سے محفوظ چلے آ رہے ہیں۔ کوشش یہ کی جاتی ہے اس انداز پہ جبرائیل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنایا تھا، اسی انداز پہ آج بھی قرآن پاک پڑھا جائے۔ ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز ہے، جو آپ کی آواز ہے، ہم کہاں پا سکتے ہیں؟ لیکن نقل ہم کرتے ہیں اور ہم کو طریق دیا گیا۔ اسی کو ہم نے آیت میں تلاوت کیا، اس کو بیان کیا گیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ اور حافظ قرآن کی ایک فضیلت اور بیان کی جاتی ہے، وقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقِ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا۔ جنت میں جائے گا تو جنت کے درجات پہ چڑھنے کے واسطے حافظ قرآن کو خطاب کیا جائے گا، پڑھتا جا اور اوپر جنت کے درجات پہ چڑھتا جا، پڑھ اور چڑھ، پڑھ اور چڑھ، پڑھتا جا، چڑھتا جا، پڑھتا جا، چڑھتا جا۔ فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، جہاں تمہاری سورہ الناس ختم ہوگی وہاں تمہارا مقام۔ جن دنیا کے علوم پہ ہم ریجھ رہے ہیں، جن ڈگریوں پہ ریجھ رہے ہیں، جن کے واسطے آج اپنے بیٹے بیٹیوں کو ایمان سے بیگانہ کر رہے ہیں اور یہود و نصارہ کے حوالہ کر دیا کرتے ہیں، غیروں کے حوالہ کر دیا جاتے ہیں، اپنے چھوٹے نازک بچوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے فطرت اسلام پہ پیدا فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ کے حدیث میں ارشاد فرمایا کل مولود یولد الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام اور اسلامی مزاج پہ پیدا ہوتا ہے۔ وابواہ یحودانہ اور ینصرانہ اور یمجسانہ، اس کے والدین جو ہیں صحیح تربیت نہ کر کے یہودیوں کا حوالے کر کے، نصرانیوں کا حوالے کر کے، غیروں کا حوالے کر کے جو ہے ان کا بنا دیتے ہیں۔ جب ہم نے ایسا کیا آج نتیجہ دیکھ رہے ہیں، آج نتیجہ دیکھ رہے ہیں، کفر اور غیر کفر کا، اسلام کا ہم نے مزاج نہیں سمجھا، ایمان کا مزاج نہیں سمجھا، ایمان کی خوبی نہیں سمجھی، اسلام کی خوبی نہیں سمجھی۔
سمجھتی اور اگر سمجھتے تو اپنے بچوں کو غیروں کے حوالے نہ کرتے. پھر ہمارے بچے کیسے سیکھیں گے جب ہم نے لے جا کے ان کے گیٹ پہ داخل کر دیا, وہیں سے گیٹ آؤٹ کر دیے جاتے ہیں. اب تربیت ان کی ہے. یہاں پہ سروے کیا گیا بہت سے اسکولوں کا, کالجوں کا, تو معلوم کیا ہوا 15 16 17 سال کے بچے انہیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یاد نہیں. کیا شکایت کرتے ہیں اپنے گھروں بیٹھ کر کے؟ کس کی شکایت کرتے ہیں؟ جب بچی ہماری کسی غیر کے ساتھ جاتی ہے تو سر پیٹتے ہیں, اس کے بعد تو مولویوں سے دعا کرانے جاتے ہیں, ان سے دعا پوچھتے ہیں. جب مولویوں نے کہا تھا اسے اسلامی عقائد سکھاؤ, اسے اسلامی اخلاق سکھاؤ, اسے اسلامی اعمال سکھاؤ, تو مولویوں کو دقیانوس کہہ رہے تھے اور مسئلہ سمجھنے والے نہیں ہیں یہ سمجھتے تھے. آج مسئلہ سمجھ میں آئی, آج بھی نہیں سمجھ. کہ ہمارا بچہ اسلام کی عظمت کو, اس کی صفائی ستھرائی کو, ایمان کی خوبی کو, اس کی صفائی ستھرائی کو اور اس پہ جو ہمیں ملنے والا ہے اس کو نہیں سمجھے گا تو جس کے ساتھ چاہے چلا جائے ہمارا بچہ اور جس کے ساتھ چاہے چلی جائے ہماری بچی جا سکتی ہے. کیوں؟ ایک آگ نوجوانوں کے جسم کے اندر ہوتی ہے عشق کی, اس کا حال ہی کچھ عجیب ہے. عشق نہ جانے جات مجاد, بھوک نہ جانے باسی بات, جہاں اس کی جو ہے تمنا آگ پوری ہوگی, اس کی آگ بجھے گی, وہاں چلا جائے گا. اور آسانی سے آگ بجھنے والی نہیں ہے. کب بجھے گی؟ اس پہ رکاوٹ کم ہوگی. قابو میں کبھی نوجوان آئے گا. قابو میں نوجوان بچی کیوں آئے گی, کب آئے گی؟ جب اس کو آپ اللہ کا تقویٰ, اللہ کا خوف سکھائیں گے, اللہ کی ذات والا صفات کی بڑائی سکھائیں گے, اللہ کے احکام پہ عمل کرنے کی عظمت سکھائیں گے, اللہ کے احکام کو ماننے کا سلیقہ سکھائیں گے, اور وہ تقویٰ اس کو روکے گا, تقویٰ روکے گا. جو اسی لیے صفت استحضار کی کوشش کی جاتی ہے. ہر بندہ خدا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات والا کا استحضار کرے اور یہ تصور کرے اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے, اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے, اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. اسی تصور کو قائم کرنے کے واسطے, اسی تصور کو پختہ کرنے کے واسطے, اسی تصور کو دلوں میں جمانے کے واسطے خانقاہوں میں لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگوائی جاتی ہیں, اللہ کی ضربیں لگوائی جاتی ہیں کسی کے واسطے. اور کوئی یہ بدعت نہیں ہے, خراب چیز نہیں ہے. اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ. اپنے ایمان کو لا الہ الا اللہ کی کثرت کے ذریعے سے, بار بار پڑھنے کے ذریعے سے تجدید کرتے رہو, کرتے رہو, کرتے رہو, کرتے رہو. کیوں؟ اس واسطے شیطان پیچھے لگا ہوا ہے. اگر اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کرو گے, تجدید نہیں کرو گے, تو پھر کیا کرے گا؟ شیطان اچک لے جائے گا, اٹھا لے جائے گا, بازی مار لے جائے گا. آج وہی ہو رہا ہے. تقویٰ سکھاؤ. یا ایھا الذین اتقوا اللہ, قرآن پاک میں جگہ 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 تقوی کی تاکید کی گئی ہے, تقوی کا حکم دیا گیا ہے, تقوی کا فرمان رب العالمین کی جانب سے جاری کیا گیا ہے. اور تقوی کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود ہی قانون بتایا ہے اور طریقہ بتایا ہے. کیا کونوا مع الصادقین, جو تقوی میں پختہ ہیں, اللہ کی عبادت میں پختہ ہیں, اللہ کی پہچان میں پختہ ہیں, اللہ کی ذات و صفات کو وہ جہاں تک پہنچ سکتے ہیں وہاں تک حاصل کیا ہے, پہچانتے ہیں. ان صفات کو کسی اور کو نہیں دیکھتے, کائنات میں کہیں وہ صفات نہیں ہے. ان کا ساتھ پکڑو, اپنے جیسا بنا دیں گے. جس فن کو حاصل کرنا ہوتا ہے اس فن کو حاصل کرنے کے واسطے اس فن کے ماہر کا ساتھ بنا جاتا ہے اور اس کی باتیں سننی پڑتی ہے, اس کا تھپڑ کھانا پڑتا ہے, جھپٹ کھانی پڑتی ہے. آتے ہیں لیکن ہم اہل علم کے پاس جہاں شفقت و مرحمت کا معاملہ ہے اور وہ چاہتے کس طریقے سے اللہ کے بندے اللہ کی ذات کو پہچان لے تاکہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ان کے واسطے آسان ہو جائے. ہم نے انہیں کو دلیل سمجھ رکھا ہے, ان کو جو ہے بے خبر سمجھ رکھا ہے, ان کو بے وقوف سمجھ رکھا ہے. بچوں کو اور بچیوں کو پہلے مسلمان بناؤ, دینی تعلیم مخلوق تعلیم سے نکالو, آزاد انداز سے نکالو. اسی واسطے اس وقت میں ہمارے علماء
جو ہمارے نصاب پہ بہت سخت تھے، آج ان کا رویہ بدلا ہوا ہے کہ بچے بچیاں جو غلط راستے میں جا رہے ہیں، ایسے اسکول ایسے مراکز قائم کی جائیں جن علوم کے واسطے ہمارے بچے دوسری کا پہنچ کر کے ایمان سے بیگانے ہو رہے ہیں، راہ چھوڑ رہے ہیں، صراط مستقیم سے بھٹک رہے ہیں، ہماری بچیاں بھی ایسی ہو رہی ہیں، ان کو پردے کے اہتمام کے ساتھ جو ہے ان علوم کو سکھایا جائے اور پڑھایا جائے۔ اگرچہ عورتوں کے واسطے یہ فنون نہیں، عورتوں کے واسطے یہ فنون نہیں ہے، لیکن جو ہوا بڑھی ہوئی ہے اس ہوا سے روکنے کے واسطے آج اکابر اس بات کو سوچ رہے اور غور کر رہے ہیں۔ چنانچہ بہت سارے حضرات میں جو کالجوں میں جانے سے رکنے والے نہیں، ان کے واسطے نظام قائم کیا اور صبح شام کا مدرسہ جاری کیا، ان کو عقائد سکھا رہے ہیں، اعمال سکھا رہے ہیں، ایمانیات سکھا رہے ہیں، اسلامی مزاج، اسلامی تقریر سکھا رہے ہیں۔ ہمارے مدارس میں ایسا کوئی گھنٹہ ہونا چاہیے، مختصری ہو، جس میں سوال جواب لکھایا جائے، بتایا جائے اور یہاں تک پہنچا جائے۔ آج علم تصوف سے ہمارے طلبہ غافل ہیں، علم تصوف کو دارالعلوم دیوبند کے فضلہ بہت سے جو ہے اس کی حقیقت سے نواقف ہیں۔ قرآن کریم میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی گئی ہے اور آپ کی ذمہ داری بیان کی گئی ہے، یتلو علیہم آیات کا ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہیں وہ تلقین ذکر کیا گیا ہے۔ اس وجہ تلقین کو آپ دیکھ لیں گے، مولا قاسم نانوتوی، مولا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے حاجی امداد اللہ کے ہاتھ پہ ہاتھ دیا، بیعت ہوئے اور نسبت کو حاصل کیا۔ وہ سلسلہ آج بھی دارالعلوم میں چل رہا ہے، مظاہروں میں چل رہا ہے۔ یہ ہماری بنیادی جو درسگاہیں ہیں جس سے عالم میں اجالا پہنا ہے۔ مولانا سجاد رحمۃ اللہ استاد تھے، وہ فرمایا کرتے تھے پہلے قاسمی اخلاق اختیار کرو پھر لکھو قاسمی، پہلے قاسمی اخلاق اختیار کرو پھر لکھو قاسمی۔ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جہاں بھی خانقاہ سلسلہ مظاہروں پہلے سے چلا آ رہا، شیخ کے ذریعے سے عالم کے مختلف حصوں میں ذکر اذکار کی مجالس قائم ہوئی، تصوف کے سلسلے قائم ہوئے، خانقاہوں کا مزاج بنایا گیا۔ آخر کیا بات ہے، ہمارے علماء تلاوت کی کتاب کی فکر کرتے ہیں، مکاتب قائم کرتے ہیں، اللہ اور بھی انتظار کرائے اور بھی انتظار کرائے۔ تعلیم کتاب حکمت کے واسطے مختلف دارالعلوم قائم کیے جا رہے ہیں، لیکن تزکیہ نفوس کے واسطے ہمارے مدارس کے لوگ متوجہ کیوں نہیں؟ کیا یہ فریضہ نبوت نہیں ہے؟ اور کیا یہ وراثت نبی علیہ السلام نہیں ہے؟ اس طریقے سے کتاب کی تعلیم، کتاب کا علاوہ اور اس کی تعلیم منصب نبوت میں سے ہے اور وہ منتقل ہوا ہے وارثین انبیاء کی طرف، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کی طرف۔ اسی طریقے سے تزکیہ نفوس نبی علیہ السلام کی ذمہ داری تھی، اس کا بھی انتقال ہوا، یہ بھی ہونا چاہیے۔ ہم نہیں کہتے مستقل خانقاہیں قائم کی دیئے، لیکن جس طریقے سے مدارس میں ہمارے اکابر نے، نانوتوی نے، شیخ الہند نے، شیخ الاسلام نے، دوسرے حضرات نے، واقع احمد صاحب نے اور مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، ان حضرات نے سلسلہ مدرسے میں رہ کر کے چلایا، اس کے واسطے اسفار کیے۔ بڑھاپے کے زمانے میں شیخ خود نہیں چل سکتے تھے، 4 آدمیوں کو اٹھائے بغیر جو ہے ان کو کوئی اٹھا نہیں سکتا تھا، 4 اٹھاتے کرتے تھے۔ اس زمانے میں کہاں کا سفر کیا ہے، افریقہ کا سفر کیا ہے، فیصل آباد سفر کیا ہے اور جو سفر کیا ہے، اور اپنا کھلا کر کے جو ہے لوگوں کو علم تصوف سے آراستہ اور پیراستہ کیا۔ اس کا اہتمام کیا جائے۔ بہرحال اس وقت مجلس جو ہے وہ کس کی ہے؟ قرآن پاک کی حکمت کی تکبیر کی، والدین کے واسطے خوشی، سرپرستوں کے واسطے خوشی، اساتذہ کے واسطے خوشی۔ مدارس کے لوگ انتظام کرتے ہیں تاکہ ہمارے اور آپ کے اندر بھی حوصلہ پیدا ہو، ہمت پیدا ہو۔ جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ دنیا کی عادتوں سے بلا وجہ جو ہے دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ حالات آتے رہے جاتے رہیں گے، آئے ہیں جائیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس کے حالات آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پہ کیسا حال آیا، موسیٰ علیہ السلام پہ کیسا حال آیا، لوط علیہ السلام پہ کیسا حال آیا؟ کیا انہوں نے ایمان کو کر دیا، کنارے کر دیا، چھوڑ دیا؟
सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन और हमारे इस जमाने के उलमा ने जो कुर्बानियां दी हैं और जो पेशकश किया है, इसको देख लीजिए। ईमान के साथ किसी से सुलह नहीं किया, हमारा ईमान चला जाए। अंग्रेजों ने सारी कोशिश बात की किया था, इनका ईमान कैसे जाएगा। उनके मशवरे हुए कि इनकी शक्लें बदल दिया, लिबास बदल दिया, सूरत बदल दिया, लेकिन ईमान इनका नहीं जा रहा है। क्या वजह है? उनका मशवरा हुआ, ये बच्चे जो माँ की गोद में कलमे तैयबा सीखते हैं, अकायद के छोटे छोटे जुमले उनको सिखाए जाते हैं, इस्लामी छोटे छोटे आदाब सिखाए जाते हैं। बचपन के ज़माने में तालीम जो है नक्श हजर की तरह हुआ करती है। जैसे पत्थर का नक्श लगा मिटता नहीं है, वैसे बचपन की तालीम मिटती नहीं है। सबसे पहली दर्शगाह जो है तो माँ की गोद है, और फिर माँ की गोद क्या करे, बाप के हवाले करे, और बाप भी सिखाए, माँ भी सिखाए, और फिर जब और बड़े बच्चे हो जाएं तो इनके सीखे। हमारा और आपका